الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. 46 نمبر آیت کل ہم نے پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قبر اور جہنم کا آخرت کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گمراہ ہونے والے اور آگے پھر لوگوں کو مزید گمراہ کرنے والے یہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، جو گمراہ تھے، فرعون اور اس کے حواری اور پھر فرعون کے پیچھے چلنے والے، یہ دونوں ہوں گے دونوں جہنم میں اور ایک دوسرے کو کوسیں گے. یہ کمزور لوگ کہیں گے تگڑے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو جن کی وہ پیروی کی، جن کے پیچھے وہ پسلے گمراہ ہوئے کہ ہم آپ کی وجہ سے پسلے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو، کامیابی ملے گی، کامرانی سے ہم کنار ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا کوئی کام نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ ان کو کہیں گے وہ عذاب ہٹا تو سکتے نہیں، ان کے دستخط نہیں، وہ تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ان دونوں کو، گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے، یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، دونوں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اس لیے ہمیں عقل اللہ نے دی ہے، فہم اور شعور سے نوازا ہے. یہ نہیں مجھے دیکھو یہ سیدھے سنی ہیں، سنی سنائی جڑے گل کرنے ہیں، سنی سنائی نہیں مان لے کے ہونے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں. بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا ہو، کبھی اس سے پوچھ کرتے ہیں، کبھی اس سے کوئی چیز خریدنی ہو، بڑی بات اس کرتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں دین کو ہم نے اصل میں اپنا مقصد اور مشن سمجھا ہی نہیں، اور دین کی روح کو ہم نے جانا ہی نہیں، اور بس ٹھیک ہے جی. حالانکہ سنی کی یہ تعریف نہیں ہوتی. سنی ہوتا ہے سنت پر چلنے والا، اہل حدیث ہوتا ہے حدیث پر چلنے والا. یہ اپنی اصطلاحیں اور اپنی باتیں اور جو منہ میں آیا کہہ دیا اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے دی اور خود خوش فہمی میں رہے کہ بس ٹھیک ہے ہم کامیاب ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس نسبت کی کچھ لاج بھی تو رکھیں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض پر ہوں گا بہت سارے جو دین میں تغیر و تبدل کرنے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرما دیں گے سوکان دور ہو جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ. تم وہ لوگ تھے جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے، جو دین کے نام سے ایک خلط مند کرتے رہے، دین کو جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ان کو بھی دین کا رنگ دے دیا. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے، ایسے صرف ملنگ اور یہ پیر جو گمراہ کرنے والے، یہی صرف جو ہے وہ نہیں پھنسیں گے. ان
کے پیروکار بھی پھنسیں گے، وہ یہ کہے گا ان کی جان ہی چھوٹے گی، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہم نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں فہم سے نوازا تھا، تمہیں یہ قرآن دیا ہے، تم نے کیا قرآن ہی پڑھا، کیا قرآن کے اوپر ایمان ہی لے کر آئے۔ النار آگ ہے، رسول پیش کیے جاتے ہیں علیہا اس پر، غدوًا صبح وعشیہ اور شام۔ کل اس حوالہ سے بات ہوئی تھی کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، کہ قرآن کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں، جبکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے قبر کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کو شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، ادخلوا داخل کیا جائے گا آل فرعون آل فرعون کو شد العذاب، سخت ترین عذاب ہے۔ صبح شام جو عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں وہ قبر کا عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اگلا سٹیپ جو ہے اللہ رب العزت میں پھر وہ سخت ترین عذاب ہے، پھر اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی بڑا عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے، دو قبروں کے قریب سے گزرے تو پتہ چلا جی وہ پکار ہی تو آپ نے بستی والوں کو قریب والے لوگ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول یہ وہ ہے جو چگلی کرتا تھا، چگلی کرتا تھا ایک دوسرے کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس لیے ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جو یہودیہ عورت کہنے لگی، وہ جو یہودیہ عورت ایمان رکھتی تھی قبر کے عذاب، عائشہ اللہ کے قبر کو عذاب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور قرآن کی یہ آیات اور سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ قبر کا عذاب پر حق ہے۔ اگر کسی کو مفسرین نے لکھا ہے کوئی جنگلی درندہ کہا گیا اس کے لیے وہ بھی قبر ہے، اگر کوئی پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے، جہاں کہیں بھی چلا گیا، فرعون ہے اس کے لیے وہ شیشہ وہ سادہ جال لگا کے جہاں اس کو بند کیا گیا جائے تک، یہ سارا کچھ اس کے لیے قبر ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نظر آنا نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ ایمان لانے کی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ بھی مجھے نظر آئے تو میں تب ایمان لاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، کیسے ہوتا ہے ہمیں بس یہ حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ قائم قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو داخل کیا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ باہم جھگڑیں گے فِي النَّارِ جہنم میں، فَيَقُولُ تو کہیں گے الضُّعَفَاءُ کمزور لوگ، جہنم کے اندر جو کمزور لوگ جو پیروی کرنے والے تھے فرعون جیسے سرکشوں کی اور ان ملکوں کی، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے استکبر تکبر کیا، بلا شبہ انا کنا بلا شبہ ہم تو تھے لکم تمہارے تابعاً تابع، تو کہیں گے بڑی درویشانہ انداز میں کہیں گے ہم تو تابع تھے آپ کے، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ ہماری سفارش کریں گے اور اس لیے ہم نے آپ کا دامن پکڑا تھا، حال انتم تو کیا تم ہٹا سکتے ہو اندہ ہم سے نصیب من النار کچھ حصہ آگ کا، لیکن وہ سارے آگے بے بس ہے، وہ جواب دیں کہ بھائی آپ تو خود پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم دین کی جو روح اور اساس اور بنیاد ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔